بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پول کاسٹ کے ایک خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے بھارت نے جو ہے وہ ایک جنگ کا ڈرامہ رچا رکھا ہے، اور انہوں نے زبردستی کچھ ہماری شہری آبادیوں پہ اور بارڈر سے ملکہ علاقوں میں میزائل بھی داغے ہیں اور شیلنگ کر کے لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے. پاکستان خاموش تھا، اس نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن ظاہر ہے جب آپ کا دشمن اس طرح کا مکار ہو تو اس کو سوچ سمجھ کر ہی تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے، کہ جو کہ ہم نے دیا اس کو. رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام. ابھی کی تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں سر جنگ کے حوالے دیکھیں، سے؟ امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور کل رات امریکن وزیر خارجہ نے پاکستانی جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان سے بات کی، اور ادھر انڈیا میں بھی بات کی. کچھ دنوں سے چل رہا تھا، 2-3 دن سے امریکہ جو ہے نا کوشش کر رہا تھا کہ دونوں کے مابین کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. یہ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے نائب صدر امریکہ کے جو جے ڈی وینس ہیں ان کا بڑا اسٹیٹمنٹ، کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ہمیں کیا، لڑتے رہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میرا خیال ہے امریکہ کو احساس ہوا جس طرح سے پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور پھر انڈیا کو دھول چٹائی ہے، تو امریکہ کو احساس ہوا ہے کہ یہ معاملہ کافی آگے بڑھ سکتا ہے. تو پھر امریکہ نے سیریسلی، دیکھیں جب امریکہ سیریس ہوتا ہے نا، تو امریکہ نے کارگل جنگ بھی رکوائی ہوئی ہے اسی طرح سیریس ہو کے، اور اب پاکستان نے انڈیا کو 2019 میں جب یہ جنگ کے دہانے پہ تھے، امریکہ نے اس وقت بھی بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر کے بیچ بچاؤ کروایا تھا. آپ کے خیال میں انڈیا نے جا کے کہا ہوگا ان سے کہ ثالثی کروا دیں؟ دیکھیں، انڈیا شاید اگر کہے یا نہ کہے، لیکن امریکہ کے اندر بھی ایک سینس پریویل کرتی ہے. امریکہ کو بھی احساس ہے کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اور اگر یہ معاملہ بڑھا تو چیز جو ہے نا بہت آگے تک جا سکتی ہے. تو رضوان صاحب، جب یہ مودی کو بار بار سمجھایا گیا کہ آپ اس کی شفاف تحقیقات کروا لیں، انویسٹیگیشن کریں، پھر ان کا جو گودی میڈیا تھا اس کا بھی ظاہر ہے وہاں پہ اہم کردار رہا ہے اس چیز کی جو انارکی پھیلائی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ سیز فائر کا جو خبر آئی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ انڈیا کو احساس ہوا ہے کہ ایک تو ہم جو ایئر پاور ہے ہماری اسٹرانگ نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکے، اور اس وجہ سے ایئر پاور تو وہ یوز نہیں کر رہے. اور اب ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی، میزائل ماریں. برہموس میزائل انہوں نے کوشش کی پاکستان کو اٹیک کرنے کی، اور پاکستان نے اس کو بڑا اچھی طرح سے نیوٹرلائز کیا. پاکستان نے جواب میں جب اپنے J-10C اور GF-17 تھنڈر کے ذریعے ان کو اٹیک کیا، ان کی ایئر بیسز کو، S-400 کو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ یار یہ اگر کام آگے چلا تو پھر معاملات اور خراب ہوں گے. تو اور خرابی سے بچنے کے لیے ان کو اینڈ میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ سیز فائر. مطلب انہوں نے مذاق سمجھ کے جنگ شروع کی تھی. میرا خیال انہوں نے آئیڈیا غلط لگایا ہوا تھا پاکستان کی پاور کا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان شاید دوسرے دن تیسرے دن ہماری مین ترلوں پہ اتر آئے گا، پاکستان کہے گا ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، اور شاید پاکستان جو ہے نا وہ خود منتیں کرے کہ سیز فائر کے لیے مانو. پھر سیکنڈلی ان کا خیال تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا اور اندرونی پریشر بھی ہوگا، اور ہم بھی ادھر سے میزائل ماریں گے تو پاکستان کوئی کاؤنٹر اٹیک نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے غلط اندازہ لگایا. تھرڈ، ان کو رافیل کے اوپر بڑا بھروسہ تھا کہ رافیل شاید پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دے گا. وہ بھروسہ ٹوٹا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز نے مل کے ان کو مجبور کیا ہے کہ اب وہ سیز فائر کی طرف آئیں. گزشتہ ایک ولاگ میں نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ اس کو کس چیز کا زوم ہے، آپ نے کہا یہ زوم نہیں ہے. تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زوم نہیں تھا انڈیا کو؟ زوم تھا، وہ ٹوٹ گیا. اگر زوم تھا تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ان کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ سٹیبل ہے؟ دیکھیں، ان کی مینٹل کنڈیشن کا تو اب میرا خیال ہے کہ اب شاید نریندر مودی مزید انڈیا کے حکمران نہ رہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب شاید 2026 میں اقتدار ان کے ہاتھ سے مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا رضوان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید حکمران نہ رہے، لیکن دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے تو کون جیتا کون ہارا، یا کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ بات کا سوال ہے. ابھی تو کون ہار رہا ہے؟ وہ ماں ہار رہی ہے جس کا بیٹا مر رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بیوی ہار رہی ہے جس کا شوہر مر رہا ہے. بالکل ایسی ہے. وہ بچے ہار رہے ہیں جن کے والد مر رہے ہیں. وہ ایک غریب کسان مر رہا ہے جس کی فصل تباہ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب نے یہ جو کیا ہے، تو زوم تو ان کا ٹوٹا نہیں ٹوٹا، آگے اقتدار ملے گا نہیں ملے گا، لیکن یہ پاگل پن کی انتہا نہیں تھی؟ دیکھیں، بات پھر وہی ہے کہ مودی صاحب تو ایٹم بم کو کئی دفعہ لاتے مار چکے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا، گجرات سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو گجرات کے قصائی کا اس کو لقب اس لیے دیا نا کہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کو مروایا. تو نریندر مودی کی تو یہ ایک روایت رہی ہے، ایک ریت رہی ہے، ایک شرست ہے کہ جنگ کرنی ہے
اور مخالفین کو کچلنا ہے. اور میرا خیال ہے اسرائیل نے جس طرح حماس اور غزہ کے اندر درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد نریندر مودی کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی وہی کر سکتا ہے، اور اس کو اسرائیل کی بیکنگ بھی تھی. لیکن اب جو جواب ملا ہے، میرا خیال ہے اب وہ مزید اس طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. رضوان صاحب، آپ نے غزہ اور اسرائیل کی بات کی اور حماس کی بات کی. حماس چلیں آپ کے خیال میں ایک آرمی تو نہیں ہے نا، تو اگر اسرائیل نے حماس کے ساتھ پنگا لیا اور حماس نے اس کو اتنا ٹف ٹائم دیا، تو یہاں پہ تو ایک ٹرینڈ آرمی ہے نا، اس کی یہ کون سی غلط فہمی ہے جس کو وہ حماس کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ چیزیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو پہلے غلط فہمی نہیں تھی، رافیل کی وجہ سے نا اس کو شاید یہ آ گیا تھا معاملات کہ یار 2019 میں ہمارے پاس رافیل نہیں تھا، اور یہ کہہ بھی چکے ہیں وہ آنے کئی دفعہ کہ رافیل ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، رافیل ہوتا تو ہم وہ کر دیتے. تو اب میرا خیال رافیل جب سے انڈکٹ ہوئے ہیں انڈین آرمی میں، تو ان کا خیال تھا کہ اب ہم پاکستان کو بڑا سبق سکھا سکتے ہیں، اب ہم F-16 بھی مار گرائیں گے، اب ہمارے پاس سافٹ پاور بھی ہے اور ہارڈ پاور بھی یوز کریں گے ہم. تو پاکستان نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے، میرا خیال ہے ان کو بڑا اچھا سبق ملا. اس سیز فائر کو آپ عارضی سمجھتے ہیں یا یہ ایک مستقل حل نکلا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے یہ مشکل حل نہیں ہے. نریندر مودی ابھی مزید کچھ عرصے کے بعد پھر کوشش کریں گے، کوئی اس طرح کی غلطی کریں گے. ہزیمت اٹھانے کے لیے. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. نریندر مودی جو ہے وہ اپنی درندگی کے بعد اتنی بڑی ہزیمت اٹھا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر وہ ہوش کے ناخن لے لیں تو بہت ساری معصوم جانیں بچ سکتی ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنی اس دیوانگی اور درندگی پہ نظر ثانی کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.